بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الرحمن بن أبي عميرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمعاوية: اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به. رواه الترمذي. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے اس کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: اے اللہ، معاویہ کو ہادی بنا، مہدی بنا، اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت نصیب فرما۔ دوستو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، کاتب وحی رہے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مصاحب رہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شام کے گورنر رہے، اور اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کے ہاتھ پر بیعت کی تو اس کے بعد 20 سال کا عرصہ قریب مسلمانوں کے خلیفہ رہے۔ دوستو، میں نے کل بھی درخواست کی تھی، کچھ لوگ غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور خاص طور پہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو بہت زیادہ۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، صحابہ کرام کو پرکھنا ہو، ان کو دیکھنا ہو تو اللہ کا قرآن کھولیے، نہ کہ کوئی اور کتاب، اور اللہ کے قرآن سے پوچھئے۔ اللہ کے قرآن کا ایک لفظ ہزاروں حوالوں اور سینکڑوں اور لاکھوں سوالات کے جواب دے گا۔ قرآن میں ہے: محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ صحابہ کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ یہ کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں۔ جو لوگ دوستو آپس میں رحم دل ہوتے ہیں، محبت کرنے والے ہوتے ہیں، وہ لوگ کبھی بھی ایک دوسرے کو گالیاں نہیں دیا کرتے، ایک دوسرے کے ساتھ لڑا نہیں کرتے۔ جیسے بھائی ہوتے، بھائی آپس میں رحم دل ہوتے ہیں فطری طور پہ، تو بھائی آپس میں ایک دوسرے کو گالیاں بہت، اگر کوئی کسی غلط فہمی کی بنیاد پہ ان کی لڑائی ہو بھی جائے تو وہ ایک دوسرے کو گالیاں نہیں بکتے، بلکہ بھائی بھائیوں کی طرح رہتے ہیں۔ کسی جگہ غلط فہمی ہو، بعد میں صلح ہو جاتی ہے۔ تو بھائیوں کا رحم دل ہونا یہ نص قطعی سے ثابت نہیں ہے، جبکہ صحابہ کا آپس میں رحم دل ہونا تو نص قطعی سے ثابت ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ تو اس لیے بعض لوگ آپ کے سامنے روایات پیش کریں گے کہ دیکھیں جی، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ ممبر پہ خطبوں میں حضرت علی کو گالیاں دو۔ ان سے کہو اس طرح کی کروڑوں روایات بھی ہوں تو ردی کی ٹوکری میں جائیں گی، چونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، کہ وہ تو آپس میں رحم دل ہیں، اور جو لوگ رحم دل ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو گالیاں نہیں دیا کرتے، اور ممبر پہ گالیاں دلوانا۔ پھر اس سے اگلی بات یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ دو رحم دل لوگ وہ کسی غلط فہمی کی بنیاد پہ ان کی آپس میں کسی بات پہ چپکلش ہو جائے، کبھی لڑائی تک کی بھی نوبت آئے۔ آپ دیکھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون کی داڑھی پکڑی، قرآن میں اس کا ذکر ہے، تو کیا وہ آپس میں ایک دوسرے کی دشمنی کی بنیاد پر تھے؟ نہیں، صرف غلط فہمی کی بنیاد پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ ہارون نے میرے بعد قوم کو سمجھایا نہیں۔ تو بھائی، ایک ایک اللہ کے قرآن کا لفظ صحابہ اکرام کا دفاع کرتا ہے، اور پورے کا پورا جتنا بھی تاریخی پلندہ ہے صحابہ اکرام کے خلاف، اس کو ردی کی ٹوکری میں ڈالتا ہے۔ اس لیے میری درخواست ہے، اللہ کا قرآن دیکھیے کہ صحابہ کے بارے میں اس کی رائے کیا ہے۔ صحابہ کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سچے اور پکے مومن ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ صحابہ سے، اہل بیت سے، جن کی تربیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، محبت کیجیے۔ اور یہ جو لوگ تفرقہ بازی کی کوشش کرتے ہیں، ان کے آپس میں اختلافات بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ فتنہ پرور لوگ ہیں، فسادی لوگ ہیں، ان سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔